بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام انالیسس ٹوڈے میں ہوں ساجد شاہ. ناظرین، پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جیسے کووڈ-19 جیسے ختم ہو رہا ہے ویسے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے اور دوسرے ادارے مختلف SOPs کے ساتھ کھلتے جا رہے ہیں. گزشتہ روز بھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے 15 سپتمبر سے تعلیمی اداروں کو SOPs کے ساتھ کھولنے کا اعلان کیا. اب وہ SOPs کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے؟ کیا پہلے جو ادارے کھولے گئے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ پہ اس SOPs پر اس طریقے سے عمل درآمد ہو رہا ہے جو آئندہ پالیسیز بنائی جا رہی ہیں؟ کیا ان پالیسیز سے کچھ سیکھنے کے بعد پالیسیز بنائی جا رہی ہے، بہتر کی جا رہی ہیں؟ اس پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کووڈ-19 ختم ہو رہا ہے پاکستان کی معیشت ویسے پیچھے کی جانب جا رہی ہے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ خودکشی کو ترجیح دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے حکومت کے جو قدم سیاسی مستقبل ہے، قدم ڈگمگاتے دکھائی دے رہی ہیں، سیاسی مستقبل کمزور ہو رہا ہے. کچھ اپنے حکومت کے اراکین حکومت سے ناراض ہیں، نالاں ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے اور آئندہ حکومت کا کہ کیا پالیسی ہوگی؟ پاکستان کی جو آئندہ 5 سال ہے جو دور اقتدار ہے، کیا حکومت پورے کر پائے گی؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ہم نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب سے. PTI سے ان کا تعلق ہے. ان کے ساتھ آج کی ہماری دوسری گیسٹ ہیں سینٹرل جوائنٹ سیکرٹری PMLN جویریہ امبرین قریشی ایڈوکیٹ. آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں خوش آمدید کہیے. سر، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کووڈ-19 پاکستان میں لیٹ آیا دنیا کی نسبت، لیکن جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پھیلے گا یہاں پہ، اس طریقے سے چونکہ ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، اس طریقے سے شاید گورنمنٹ نے کوئی ایسی پالیسیز تھیں، یہاں کے حالات، غربت اور باقی لوگوں کی سچویشن، فائنل پوزیشن دیکھتے ہوئے اس طریقے سے لاک ڈاؤن نہیں کیا اور گریجولی اس کو بہتر سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھل گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو لیٹسٹ سٹیٹس ہے کہ آئندہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر یہ کرونا وائرس جو ہے پاکستان کے اندر بالکل ختم ہو جائے گا، آخری سانسیں لے رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 مرحلوں میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. پہلے تو آپ نے کہا نا کہ جس طریقے سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جتنی تباہی مچ سکتی ہے بیکاز وی آر اے ڈیولپنگ کنٹری، ڈیولپ نہیں ہے، تو اللہ کے فضل سے اس حساب سے لاسز بہت کم ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ جہاں پہ کریڈٹ دینے کی بات آتی ہے، آپ نے شروع میں پریمبل میں بہت ساری باتیں کی ہیں، اس پہ تو خیر آگے چل کے ڈسکس کریں گے ہم کہ معیشت پیچھے کی طرف جا رہی ہے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، فلاں اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن جہاں پہ کریڈٹ دینے کی بات آتی ہے، یہاں پہ وائی ڈونٹ وی گیو کریڈٹ ٹو PTI گورنمنٹ کہ اس طریقے سے ہینڈل کیا. جب عمران خان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ٹو بگن ود، اس وقت بڑی کرٹیسزم ہوئی تھی، انٹرنلی بھی ہوئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور ایون انٹرنیشنلی بھی لوگوں نے کہا جی کہ یہ اس طریقے سے نہیں سمجھا، کیونکہ سارے مثال دے رہے تھے چائنا کی، اور چائنا سے آغاز ہوا ایوان سے، اور وہاں سے فوراً بعد یہاں پہ بھی پہنچا، پاکستان میں پہنچا، بہت دیر سے نہیں پہنچا، ساتھ ہی پہنچا. تو اس طریقے سے دیکھیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو کانسیپٹ دیا، دیٹ پیڈ، اس نے پے کیا. اور آج اللہ کے فضل سے مطلب پچھلے ایک ہفتے کا ٹرینڈ دیکھ لیں تو ڈکلائن شروع ہو گیا. لائف لاسز پر ڈے کے حساب سے دیکھیں، ایڈیشنل کیسز کے حساب سے دیکھیں، پنجاب میں کل مطلب 400 سمتھنگ یا 300 سمتھنگ از جسٹ نتھنگ، سب سے بڑا صوبہ آپ کا. تو میں کہتا ہوں جی کہ اس حساب سے تو بہت اچھا مینیج کیا ہے، بہت اچھا مینیج کیا ہے. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ، عمران کا دیا ہوا کانسیپٹ جس پہ لوگ ہنستے تھے عمران خان کے اس پہ، آج دنیا نے اس کو اپنانا شروع کر دیا. جرمنی کو دیکھیں، اٹلی کو دیکھیں، ایون امریکہ، مطلب دے آل فالوڈ اسمارٹ لاک ڈاؤن، کیونکہ لاک ڈاؤن، کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ اس کے مستعمل ہی نہیں ہو سکتے تھے، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک چیز بار بار کہی جاتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں کرونا وائرس آیا وہ بھی ایک غلطی تھی، یا جس طریقے شروع میں جب چائنا میں تھا تو چائنا سے وہاں سے اسٹوڈنٹس کو نہیں لایا گیا، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بعد میں وہ ایران کے بارڈر سے لایا گیا لوگوں کو، اس کے بعد وہ پھیلنا شروع ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ نہیں سمجھتے، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسی ٹائم 14-15 ڈیز یا 1 منتھ کا اگر جو صحیح لاک ڈاؤن، پراپر لاک ڈاؤن ہوتا تو ہمیں 6 منتھ 7 منتھ سفر نہ کرنا پڑتا؟ میں آپ کی اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں چائنا میں جو ہوا، یہاں پہ بھی کرٹیسزم کی بات کروں تو تنقید برائے تنقید ہوئی کہ چائنا میں ہوا، ان بچوں کی بڑی دردناک تصویریں بھی دکھائی گئیں، ویڈیوز بھی دکھائی گئیں کہ جی یہ بچے کو کیوں نہیں لا رہے. اس وقت گورنمنٹ ڈڈ ناٹ سکم ٹو دیٹ پریشر.
مطلب انہوں نے کہا جی, اور ان بچوں نے کہا جی ہم کمفرٹیبل ہیں, چائنا نے کہا جی ہم ان کو بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ اور لک آفٹر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا وہ فیصلہ بہت احسن تھا, تاریخ نے ثابت کیا, وقت نے ثابت کیا کہ وہ نہیں آئے اور اللہ کے فضل سے وہاں پہ سارے کے سارے محفوظ تھے. اب جو آپ کہتے ہیں نا ایران کے راستے آئے, نہیں ایران کے راستے وہ نہیں تھے, یہ زائرین تھے جو وہاں پہ گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہو گیا, یہ وہ چائنیز اسٹوڈنٹ نہیں تھے. اب جب ایران سے آئے تو اس میں میں ود ڈیو اپولوجی, مطلب ایران از اے نیبرنگ کنٹری اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, لیکن وہ آپ کے اوپر پریشر تھا. ایران نے بارڈر کے اس طرف لا کے ان کو رکھ دیا اور کہا گیا جی کہ اتنے ودن 24 آورز آپ لے کے جائیں, نہیں تو ہم ان کو زبردستی پار کرا دیں گے. آپ کے پاس یو ہیڈ نو آپشن. پاکستان نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ ہم وہیں پہ کرنٹائن سینٹر بنا دیتے ہیں, بیسٹ آف دی بیسٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر تھا اور یو ہیڈ ٹو برنگ دیم. اور اس وقت اب یہاں پہ آ کے اپوزیشن کو یہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ آپ نے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا, یو براٹ دیم بیک. اب اس پہ آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ لاک ڈاؤن کے اوپر. تو دیکھیں اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات آپ کو ملنے شروع ہو گئے. یہ جو آپ کا سیکنڈ کویشچن ہے کہ جس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی کھولنے کی بات کی 15 سپٹمبر سے وزیر تعلیم نے جو کہا, میں اپنی پرسنل اوپینین میں اس پہ دوں گا. دیکھیں جس طریقے سے تو ٹرینڈ چل رہا ہے, ساتھ انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ 15 سپٹمبر سے پہلے اگست میں ایک دفعہ پھر ریویو کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ ریٹ بڑھ رہا ہے, سچویشن کنٹرول ہوئی تو ہم اس کو کھولیں گے. لیکن ایک میری ذاتی اس میں سبمیشن ہے, چونکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میرا ایک سبجیکٹ بھی ہے, اس میں اسکولوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے ایس او پیز کو فالو کرنا, کیونکہ دیکھیں بچے ان لارج نمبر ہوتے ہیں. ابھی تک جتنی کیجویلٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں, خدا نخواستہ بچے بہت کم, بچوں پہ قدرتی بات ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا, لیکن بچے کیریئر ضرور ہوتے ہیں, کیریئر ہوتے ہیں. اب اسکول میں دیکھیں آپ کتنی ایسو بھی, چائنا نے کھولا نا یوان میں, لیکن وہاں پہ انہوں نے بچے ان ہوتے ہیں, ان کے جوتوں کے تلووں کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے, سارا کچھ. آپ کیسے کر سکتے ہیں جب ہزاروں کی تعداد میں جب بچے ہوں گے نا اسکول میں, تو دیکھیں کمیونٹی, آپ کے ٹوائلٹس تو وہی ہیں, کمیونٹی ٹائپ ہے نا, کتنی دفعہ اس کو آپ کلین اپ کریں گے. پھر اس کے علاوہ پانی یہ وہ ٹھیک ہے, بچے اپنی باٹل لے جائیں, لیکن انٹریکشن ہوگا, بچے اتنے کیئرفل نہیں ہوتے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اگست میں یہ ریویو کریں گے, میرے کمنٹس اس میں یہ ہیں کہ اس پہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اسپیس دینی چاہیے تھی. میں واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ کے اوپر. پہلے آپ محترمہ بتائیے اس حوالے سے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں, کووڈ-19 ختم ہونے جا رہا ہے, لوگ بھوک سے مرنے کی بجائے یہ جو ہماری پالیسی تھی بیسٹ تھی, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نے جو باتیں کہیں کچھ سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں, کچھ سے ٹوٹلی ہم ڈس ایگری. جہاں تک بات آتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کی, سب سے پہلے تو آپ جس وقت کووڈ کا اٹیک ہوا تھا پاکستان پہ, آپ اس وقت کی اسپیچز دیکھیے آپ کے پی ایم صاحب کی, اینڈ انیشلی ہی آلویز سیڈ کہ نہیں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ریلیکس رہیے, یعنی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اوور آل آئی کین یس اسٹل سیم ہی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اوور آل ان کو بھی آئی تھنک سو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن جو ہے کریٹیکل ہو سکتی ہے. بٹ لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, اف دے ہیڈ میڈ سم کائنڈ آف پالیسیز کی کس طرح اس کو کنٹرول کرنا ہے, تو ان کے پاس تو بندے ہی نہیں آگے کنٹرول کرنے کے لیے. اوور آپ پریویسلی دیکھیں کہ پہلے ایک بلدیاتی نظام ہوتا تھا جو مینیج کرتا تھا. جس وقت آپ دیکھیں ڈنگی کا ایشو آیا, اس وقت کیا سچویشن تھی کہ وہاں پہ بلدیاتی نظام تھا, تمام میئرز رسپانسبل تھے, وہ نمائندے تھے, انہوں نے ایکٹیولی اس کو پارٹیسپیٹ کر کے جس طرح جس کی ڈیوٹیز تھی ان سب نے پرفارم کی. ایون شہباز شریف صاحب خود بیوروکریسی کی پرواہ کیے بغیر پہنچ جاتے تھے ادھر, اینڈ ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے کس طرح اس کریٹیکل سچویشن کو قابو کیا. اور اسٹل یعنی کہ بلکہ ان کے اپنی کمیونٹی کے لوگ, تو ابھی اسی کے حوالے سے نہیں, وہ سیڈ دیٹ کہ یہ ختم ہو رہا ہے, ڈیلی کیسز اس کے ابھی تک نکل رہے ہیں. ان کی کوانٹٹی کسی ایک اگر سٹی میں کم ہوتی ہے تو دوسرے سٹی میں زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی ریزنز جو ہیں, اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں تھوڑی سی وہ بھی ڈسکس کرنا. بات یہ نہیں ہے کہ ایجنڈا لے کے پی ایم صاحب کیا چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں وہ پازیٹیو وے میں ہی ہو, بٹ ہی از ناٹ ہیونگ پیپل اراؤنڈ ہم. جو انہوں نے سی ایم لگائے ہوئے پنجاب کے, ہی از ہیونگ نوبلٹی, سوری ٹو سے,
کہ وہ کس طرح سے کمانڈ کرنا ہے پنجاب میں. ہاں ہی ہیز نو ایکسپیرینس, ان کو نہیں پتا کہ کس طرح کس سے کام کس سے لینا ہے. سر لیٹ می فنش, آئی ڈڈنٹ آسک. اور ہی ہیز نو ایکسپیرینس آف ڈراماز جو ہیٹ پہن کے پہنچ جائیں لمبے شوز پہن کے سیلاب میں. سر میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی تو ان کو ایکسپیرینس اس چیز کا نہیں کہ کس طرح سے سچویشنز جو ہیں وہ ہینڈل کی جاتی ہیں. اوکے ایک سیٹ آپ کو مل گئی ہے, آپ گائیڈ لائن لیں, آپ گائیڈ لائن کے اوپر کو فالو تو کریں نا. اب کتنا ٹائم گزر گیا ہے, دسمبر جنوری سے اگر کہہ لیں کہ آپ کا کووڈ جو ہے پاکستان میں آیا, جولائی آ گیا, اسٹل وی آر سفرنگ. تو بات یہ ہے کہ دیر از نو پالیسی. اسمارٹ لاک ڈاؤن ٹھیک ہے, آپ سمجھتی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کہ ابھی بھی کووڈ 19 سے شدید خطرات ہے پاکستان کو, اور ابھی ایبسلیوٹلی اسٹیبل نہیں ہو سکتی. WHO نے کیا کہا ہے کہ جولائی 2021 تک the situation would be same. We have to survive with that COVID-19. But جہاں تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن تب کیا جاتا جو اب سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں باقی کنٹریز کی, جیسے انہوں نے ایگزامپل دی, انیشلی اسٹیج پہ انہوں نے کیا وہاں سے زائرین کو بلا لیا, 14 کروڑ کہتے ہیں جی ان کی جان کو خطرہ تھا, تو 14 کروڑ کو تو آپ نے خطرے میں ڈال دیا نا. ان زائرین آپ ان سے نیگوشیٹ کرتے, آپ کی خارجہ پالیسی یا آپ کے جو وہاں کے ہے جو سیکرٹری صاحب ہیں, جو ان کیا آپ کے پی ایم اے میں ان میں اتنی ایبلٹی نہیں تھی کہ نیگوشیٹ کر کے وہاں پہ ان کے لیے کیرنٹائن سینٹر بنوا دیتے. انہوں نے 14 کروڑ عوام کو خطرے میں ڈال دی ان کو یہاں لا کے. اور صرف یہی نہیں, سر لیٹ می پلیز فنش, صرف یہی نہیں ہے بات, آگے سے یہ تھی کہ آپ نے پھر اگر کمپلیٹلی چائنا کی ایگزامپل دے رہے ہیں, کمپلیٹ لاک ڈاؤن واز جو تھا وہ اس کا ایک طرح سے ریزلٹ ہوتا کہ یہ پرابلم آگے نہ پھیلتی. شروع میں 1 مہینے کا جو انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن جب سٹارٹ میں ہی جب انیشلی اسٹیج ہوئی تھی لاک ڈاؤن کر دیتے 1 مہینے کا, 1 مہینے کے اس لاک ڈاؤن سے کہتے جی معیشت گر گئی, اس طرح تو نہ گرتی نا. وہ 1 مہینے کے انہوں نے کیا کیا. اب آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں, نیوزی لینڈ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر کیا ہوا سچویشن, کیونکہ وہ آئی لینڈ ہے, اور اس میں سچویشن یہ تھی کہ وہاں پہ اب کوئی کووڈ پیشنٹ نہیں ہے. واٹ از دا ریزن, نہ ادھر کوئی آ سکتا نہ جا سکتا, بیکاز انہوں نے ظاہر ہے وہ تھا ہی آئی لینڈ, اس وجہ سے کہ کمپلیٹلی ادھر ایک طرح سے لاک ڈاؤن ہی تھا, ادھر کوئی وہ پیشنٹ نہیں ہے. چائنا نے بھی اسی پہ عمل کیا کہ انہوں نے کمپلیٹلی اپنی ساری, وہ تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ پوری دنیا نے بعد میں اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر پالیسی ہے. دیکھیں اسمارٹ لاک اس ٹائم سمجھ نہیں آئی ہے پوری دنیا کو کس طریقے سے, ہر ایک نے اپنی ٹرائی کی ہے. دیکھیں اب سچویشن یہ اس لیے پرولونگ ہو گیا, سر تھوڑی سی معذرت کے ساتھ بس فنش اس کو کر رہی ہوں, یہ اس لیے پرولونگ ہو گیا کہ جو ان ٹائم جو ہے پراپر اس کے لیے کام نہیں کیا گیا. تو پھر دیکھیں اسمارٹ لاک از نیڈ آف ٹائم رائٹ ناؤ, بٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. اچھا میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ میں کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں, آپ نے کہا جی کہ آپ نے 14 کروڑ عوام, تو 14 نہیں اب تو 22 کروڑ ہے, 22 کروڑ ماضی کی بات کر رہے ہوں گی. تو بات یہ ہے کہ میں نے تو سمپل کہا نا کہ چائنا والے اسٹوڈنٹس کو آپ نہیں لا رہے تھے, تو اسی نون لیگ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. ذرا غور کیجئے, اب آپ ایران والوں کو لے آئے تو آپ کہتے ہیں کیوں لے آئے, ذرا دیکھیے گا. نہیں ان کا اعتراض یہ ہے کہ وہاں کوارنٹائن بنا دیتے ہیں. میری عرض سنیں صاحب صاحب, جت بھی میری پٹ بھی میرا نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ امریکہ کو فالو کرتے ہیں نا جی, ان کے تو بڑے کرتے رہے ماضی میں بھی, بڑی بڑی امداد مانگتے رہے, یہ بھی کہتے رہے کہ جی ہماری حکومت کو بچائیں, آپ یہ کر دیں وہ کر دیں, انڈیا کو بولیں حملہ کر دیں. I'm sorry to say that is on record. تو امریکہ جیسا کنٹری, آپ کہتے ہیں اتنے لوگ ادھر مر گئے, او بھائی ادھر دیکھیں 1.5 لاکھ, دنیا کے 5 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ امریکہ جیسے ڈیولپڈ کنٹری کے بھی لوگ مرے ہیں. اور ٹرمپ آپ کہتے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن, وہ تو ریاست جتنی بھی ریاستیں ہیں گورنر سے لڑ کے زبردستی اسکول کھلوا رہا ہے. آپ کا وزیر اعظم تو پھر بھی کہتا ہے جی کہ ہم 15 ستمبر تک دیکھیں گے, اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے اگر سچویشن allows only then we will. ایک چیز اور میں عرض کر دوں, آپ نے بھی اس پہ بڑی سرکاسٹک اسمائل دی ایز این اینکر, اور وہ اینکرز کرتے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا گھبرانا نہیں. مجھے ایک بات بتائیے, میں ایک فوجی ریٹائرڈ فوجی بھی ہوں, جب آپ کی حالت جنگ میں ہوتے ہیں, سپہ سالار کہے جی میں مر گیا, میں رڑ گیا, اور وہ جھک جائے, وہ اپنی گھبرائی ہوئی اسٹیٹمنٹ دے, تو قوم کا کیا حال ہو, جو ٹیم ہوتی ہے وہ گھبرا جاتی ہے. اور ایک وزیر اعظم اگر کہتا ہے کہ جی ریلیکس رہیں, انشاءاللہ nothing would happen. آج انڈیا کے ساتھ ہم تو پھر چلو جی امریکہ تو بہت بڑا ہے, انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہو نا,
اگر انڈیا میں 12,000 سے 20-21,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے جی آپ کہیں جی 1.5 ارب کی آبادی کا 1.25 ارب کی آبادی کا ملک ہے, تو اس حساب سے آپ کے اگر 4 سے 5 4,900 یا 5,000, تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہیز پیڈ, اور اس کو آپ کہتے ہیں 1 مہینے کے لیے سیل کر دیتے چائنا کی طرح, تو پھر آپ وہ بچوں کو نہ لاتے, یہ زائرین کو نہ لاتے, تو یہاں پہ آپ کے ملک کے اندر سیکٹریل وہ ایشوز شروع ہو گئے, وہ بھی کریٹ ہو گئے. اچھا میڈم آپ تھوڑا سا بتائیے گا, ابھی اسکول کے حوالے سے خود انہی کی پالیسی ہے کہ اسکول کھول دیے جائیں, اور ساتھ ہی ان کا کرٹیسزم بھی ہے کہ ظاہر ہے بچے فالو اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتی ہیں اسکول کب تک, ابھی آپ نے جولائی 2021 کی بات کی ہے, تو کیا اس وقت تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسکول کھولنے کا فیصلہ ان کا درست ہے؟ دیکھیے آپ کے اس کوشچن کا آنسر تو میں بعد میں دوں گی. فرسٹ آف آل انہوں نے ٹرمپ کی جو مثال دیا, ہاو ٹو سے اباؤٹ سم تھنگ. دیکھیے وہ آپ جب مثال دیتے ہیں امریکہ کی, تو اس کی چیزوں کو تمام ٹوٹلی فالو اپ کریں نا, کہ وہاں پہ تو ڈیتھ جو ریشو ہے اس کو تو آپ بڑا بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں. جسٹ لسن می واٹ آئی وانٹ ٹو سے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے وہ ٹرمپ کیا اقدامات کر رہا ہے, جو وہاں پہ جس طرح کے وہاں پہ تمام سینٹر اسکول تمام ڈپارٹمنٹس اگر بند رہے ہیں, انہوں نے لاک ڈاؤن جس طرح سے بھی فالو اپ کیا, انہوں نے اپنی عوام کے لیے اس کے جو ہے کچھ امداد بھی انہوں نے مقرر رکھی ہے. آؤٹ پٹ جو ہے ان کی جو آؤٹ پٹ تھی وہ 1.5 لاکھ ڈیتھ ریشو ہے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے, لیکن اس سے اقدامات کیا ہیں, انہوں نے معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں. میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ غریب وہاں پہ جو بندہ ہے یا بیمار بندہ ہے, اگر وہ اپنے ساتھ ارننگ نہیں کر رہا, کچھ اس کے آفیسز بند ہے, سب کچھ ڈپارٹمنٹس بند ہے, تو انہوں نے وہاں پہ ہر ایک کے لیے پیکیج انٹروڈیوس کروایا ہے کہ تاکہ ان کی وہ جو ہے گھر جو ہے وہ ایک طرح سے چلتا ہے, نظام چلتا رہے. یہ کام بھی جو ہے امریکہ نے. اب آپ جہاں تک بات کریں اسکول کے ایس او پی کے حوالے سے, دیکھیے سچویشن بالکل اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ چونکہ اتنے زیادہ الحمدللہ وکٹم اس طرح سے نہیں بنے ہیں, بٹ دے آر کیریئر. لیکن اس کے لیے ہمیں پراپر ایس او پیز بھی فالو کرنی چاہیے, جیسے کہ WHO اور باقی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آر سیئنگ کہ یہ اب یو ہیو ٹو لیو. آئی ایم ناٹ شیور کہ جیسے 2021 تک بھی یہ ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, انلیس اینڈ انٹل کی کوئی پراپر ویکسین نہیں مل جاتی ہے. تو یہ سچویشن ہمیں پراپر ایس او پیز تو فالو کرنی پڑے گی. ہمیں انسٹیٹیوٹ اسکول کھولنے چاہیے پراپر ایس او پیز کے ذریعے سے, اور اس کی ایک ریزن ہے بیکاز ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نہ تو اس پراپر وے سے نہیں چل رہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹس بچے جو گھر بیٹھ گئے اس وقت, نہ ان کو ہم آن لائن پراپر ایجوکیشن دے سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہے. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا اف دے ہیو دس سچویشن کہ اب سچویشن میں اسکول میں ہم نے کیا کرنا ہے, تو یہ پراپر کوئی ایسا پیکیج انٹروڈیوس کرواتے کہ جس میں بچوں کو یا تو فری لیپ ٹاپ دے دیے جاتے, انٹرنیٹ کے حوالے سے مختلف تو پہلے ملے ہیں, سن تو لینا, انٹرنیٹ کے حوالے سے اچھے پیکیجز انٹروڈیوس کروا دیے جاتے. پرابلم کیا ہو رہی ہے, ابھی بھی جو انسٹیٹیوٹس آن لائن کلاسز جو ہے بچوں کو دے رہے ہیں, وہ کچھ بچے ہاف سے زیادہ بچے تو وہاں جا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ دے کانٹ افورڈ دس تھنگ. آپ یہ سمجھتی ہیں اسکول اوپن نہیں ہونے چاہیے, آن لائن کلاسز والا سلسلہ چلنا چاہیے؟ نہیں, اگر دیکھیں اسکول تو آپ نے اگر اوپن کرنے ہیں وہ پراپر ایس او پی کو تو فالو کرنا ہے اسٹرکٹلی. جب آپ بہت سے اور ڈپارٹمنٹس میں اپنے پرنسپل کو فالو کرانے کے لیے اسٹرکٹنس شو کرتے ہیں, تو اسکول والوں کو بھی آپ یہ اسٹرکٹلی فالو اپ کرائیں کہ وہ ایس او پی کے ساتھ. مجھے یہیں پہ ایک بات کرنا ہے کہ میں اس لیے آپ سے بار بار جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے تو اناؤنس کر دی کہ ایسا کرنا ہے, اور وہ شاید پریشر تھا یا بہت زیادہ گیپ آ گیا تھا, وہ پھر وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ جی پورا سال بچوں کا ضائع کر دی, ٹھیک ہے اناؤنس کر دی. مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کورٹس کے اندر جو ایس او پیز آئی ہیں, کیا ان کورٹس میں پوری طرح اس طرح سے فالو کیا جا رہا ہے؟ 6 persons آر الاؤڈ ان دی کورٹ پریمیسز, بٹ وہاں پہ مور دین 50 لائرس کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ایٹ دا سیم ٹائم کورٹس میں موجود ہوتے ہیں کلائنٹس لٹیگنٹس الگ, تو 200+ ہوتے ہیں. جب بڑے فالو نہیں کریں گے, سیشن جیسا فالو نہیں کروا سکتے ایس او پی کو فالو, تو اسکولوں کے اندر ان بچوں کو کس طریقے سے آپ ایس او پی؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا, اگر تو ان کے پاس پراپر پروگرام نہیں ہے ایس او پی کو فالو کرانے کے لیے, تو پھر اسکول اوپن نہیں ہونے چاہیے. بتا دینا, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں نا, جیسے جنہوں نے ابھی ایگزامپل دی کہ اسٹرکٹلی جو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ہائیجین کی طرف توجہ دینا ہے, واش رومز کے حوالے سے انہوں نے ایگزامپل دی ہے, تو پراپر وہ مینٹین کرنا چاہیے اسکول والوں کو. اگر تو وہ نہیں کر سکتے, آپ کو ایک پوری اسکول جو ہے جس طرح سے, میں تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کرتا ہوں سوال کا. اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو اس سچویشن کے اندر بچہ گھر سے آتا ہے وین میں,
اور وہ وین میں واپس جاتا ہے, 10 15 20 لوگ ایک بچے گاڑی کے اندر ہوتے ہیں. سیم لائک اسکول کے اندر بھی وہ اسمبلی کے اندر یا کلاس روم کے اندر 50 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو اس سچویشن کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر اسٹڈیز چونکہ پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے, وہ نہیں پڑھ پا رہے, نہ بچے پڑھ پا رہے ہیں, کیونکہ ٹیچرس آپ کو ہوم ورک دے دیتے ہیں کہ آپ کریں, پیرنٹس کہتے ہیں اگر ہم نے پڑھانا ہے تو پھر ہمیں اسکول کی ضرورت نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم نے کہتے ہیں کیونکہ جو ہے الٹریٹ پیرنٹس ہیں یہاں پہ. تو نون لیگ ایسے کیا سین کریٹ کرتی ہے, ایسا کون سا سولوشن نکالتی کہ آن لائن سولوشن ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے اور ایس او پیز پہ عمل؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو اس چیز پہ ایگری نہیں کر رہی ہوں کہ اسکول اوپن ہونے چاہیے ٹل جنوری the next year. بالکل اگر سچویشن آپ کی ان کا بالکل غلط فیصلہ اسکول اوپن نہیں ہونا نہیں, اسکول دیکھیں اگر ایس او پی کو فالو نہیں یہ بھی کہا کرتے انہوں نے کہ جی ضائع ہو رہے ہیں اکیڈمک سیشنز. پہلے اپنی بات دیکھیں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. اگر بات صرف اسکول اوپن کرنے کی نہیں ہے, آپ نے ابھی مثال دی کہ وین میں بچے جاتے ہیں, وین میں اکٹھے ہوتے ہیں, گراؤنڈز میں اکٹھے ہوتے ہیں, کینٹین میں اکٹھے ہوتے ہیں, ٹیوشن سینٹر جائیں گے. اوور آل آف کورس یہ تمام ایک سرکل ہے جو چلنا ہے. صرف آپ یہ مت سمجھے کہ کلاس روم میں آپ نے صرف ایس او پی کو فالو کرنا ہے. آپ نے یس آئی ایم لیکچرر ان لاء کالج, تو آئی نو کہ آپ نے بچوں کو فورسفلی ہی کام کروانا ہے. اگر تو صرف کلاس میں ٹیچر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ٹیچر اگر کلاس میں رسپانسبل ہوگا تو جو انتظامیہ اس نے اسکول میں چیزوں کو مینج کرنا ہے. اگر یہ آپ مینجمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں دین دے شوڈ اوپن دا اسکول. آلرائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا سر, اس کی تو مزید جتنی ڈسکشن کی جائے وہ تو کم ہے. میں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آؤں گا کہ ابھی جو کووڈ-19 جو حالات نظر آ رہے ہیں, وہ ریشو کم نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ انہوں نے تو خیر بڑی لمبی ہمیں ٹائم پیریڈ بتا دیا, لیکن امید ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو لیکن معیشت جو پاکستان کی ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اس ٹائم. آپ بنگلہ دیش کی جو کرنسی ہے وہ دیکھ لیں, یا افغانستان کی کرنسی دیکھ لیں, ہم سے بہتر ہے. گولڈ کے ریٹس دیکھ لیں, پیٹرول کے ریٹس دیکھ لیں, مہنگائی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے, خودکشی کی طرف لوگ چل پڑے ہیں. میں اس کا آپ کو بڑا تفصیل سے جواب دیتا ہوں. میم کا بھی ان کا بھی ایک ساتھ کنیکٹڈ وہ آ جاتا ہے, وہ بھی میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ جو انہوں نے شروع کیا کہ جی ٹرمپ نے بڑا اچھا ریلیف پیکج دیا, یہ دیا, وہ دیا, فلان دیا, اور وہاں پہ مطلب لاک ڈاؤن کھول دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو ٹرمپ افورڈ کر سکتا ہے نا. انہوں نے خزانے میں چھوڑا کیا تھا, میں آپ کو ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تو $9.5 بلین آپ کے پاس تھے فارن ایکسچینج ریزروز. اور جب $9.5 بلین آپ کے پاس کسی کنٹری کے $10 بلین سے کم ہو جائیں تو کنٹری ڈیفالٹ ہوتا ہے. یہ داد دیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کہ کس طریقے سے انہوں نے معیشت کو اٹھایا. اور اتنی بھی جو آپ نے پکچر پینٹ کی, میں یہ نہیں کہتا کہ اٹس آل گڈی گڈی یا روزی, لیکن خدا نہ خواستہ اتنی گمبھیر نہیں ہے. میں اس کو اسٹیٹسٹک کے ساتھ آپ کو بتاؤں نہیں, اس میں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ان دنوں میں احساس پروگرام کے دوران بھی ٹینجیبل ٹرمز میں بتاؤں گا, مجھے بولنے تو ٹینجیبل ٹرمز میں بتاتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ ابھی چیک کر لیجیے نیٹ پہ, آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز $16.7 بلین ہیں الحمدللہ. 9.5 سے اٹھا کے آپ نے 16 پوائنٹ سمتھنگ پہ چھوڑے. کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشت شٹر ہوئی, ہمارا بھی ڈیفیسٹ آیا 130 ملین سمتھنگ آیا, لیکن دیٹ از ریکورنگ. اب ڈالر کی آپ نے کہا کہ ڈالر گر رہا ہے مطلب چڑھ رہا ہے, روپیہ کرنسی پاکستانی. دیکھیں ڈالر 162 تک تھا, کرونا آیا, رائز اپ ہوا, شوٹ اپ ہوا, 168.9 پہ گیا. 162 نہیں تھا, یہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں 162 تک گیا ہے. جی جی اسٹارٹ تو 100 لیس دین 100 تھا. او خدا کا نام لیں ادھر ہی میں میڈیا پہ آنا چھوڑ دوں گا, لکھ کے دیتا ہوں کہ لیس دین 100 ہو پی ٹی آئی نے 4 سنبھالا کی گورنمنٹ میں. آپ پھر پارشل ہو کے بات نہ کریں, 2 منٹ کے لیے وقفہ کر لیں پلیز. چیک دا ریکارڈ, اگر 100 روپیز سے $10 ہو نون لیگ کے دور میں, نو اٹ واز نیور. دیکھیں میں بتاتا ہوں, وہ جعلی طریقے سے انہوں نے فیک طریقے سے اس کو بریک لگائی ہوئی تھی. آج کیوں اسحاق ڈار بگھوڑا ہے, لائیں نا ادھر آگے سامنے پیش کریں. کیوں ان کے لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے تو پلیٹلیٹس کے دم سے مر رہے تھے, موصوف وہاں پہ ہیڈ پہن کے کھانے پینے. میری اب بات سچی سنیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی, دل کو لگتی ہے بات بکری کی. میں کھری اور سچی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ جو آپ کے سٹیٹسٹکس ہیں بالکل غلط ہیں. مانا کہ 162 آپ کہتے ہیں چلیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 162 آیا,
کورونا کے ساتھ پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, اور اس کے ساتھ 169 پہ گیا تھا, لیکن آج چیک کر لیں 167 پہ ڈاؤن فال اس کا دوبارہ سے شروع ہوا ہے, کیونکہ آپ نے آ کے ڈالر کو فری چھوڑا ہے, آپ نے آ کے وہ جعلی ڈکا یا بریک نہیں لگائی, ٹھیک ہے, آپ نے میری بات پوری نہیں سر, ہم ویٹنگ, آپ اچھا دوسری بات یہ ہے, آپ سونا مہنگا, ٹھیک ہے, شادیاں تو بند ہیں, مطلب میرج ہال بند ہے, وہ اس طرح کا خرچہ مرچہ نہیں ہے, تو سونا کیوں اوپر چڑھا؟ سونا لاکھ سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا, آج کی ڈیٹ میں دیکھ لیں 10 گرام کا 80 سم تھنگ پہ آ گیا, کل پرسوں 96 پہ تھا, 96,000, آج 80, 83, 84, 87,000 پہ. دیکھیں اس وقت معیشت میں تھوڑا سا نہیں, آپ یہ ریٹ سونے کا ریٹ بتا رہے ہیں؟ سونے کا 10 گرام کا جو, اچھا 10 گرام, ہاں فی تولا تو وہ 1 لاکھ سے اوپر چلے گا, 10 گرام کا, کیونکہ پہلے تولے کا ریٹ آتا تھا 10 گرام کا, کیونکہ وہ 87 پہ وہیں کھڑا ہوا ہے, میڈیا میں چونکہ یہی چلتا ہے نا, جی 10 گرام کا. اب دیکھیں اس میں پوری دنیا کی معیشت اس کورونا کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے. اب آپ مہنگائی, سمپل آئل پرائسز پہ آ جائیں. میرے پاس نیوز کلپنگ ہے, میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا اس بریک میں. جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی 2013 میں, 3 مہینے کے بعد نوائبہ جو ان کا اپنا اخبار ہے, اس کو بڑا کچھ دیتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا لکھا ہوا تھا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, پیٹرول 108 روپے لیٹر ہے, 2013 3 مہینے اقتدار کے 108 پہ گیا, آج 100 روپے لیٹر ہے, چبھتا ہے لوگوں کو. گورنمنٹ نے 45 روپیز کم کیا 2 مہینے پہلے, اس پہ کوئی اپریسیشن نہیں, آج 25 روپے بڑا, قیامت آ گئی. اپریسیشن دی نا پبلک کی طرف سے, دیکھیں اس کی وجہ یہ 25 روپے, ایک چھوٹی سی پرابلم, 25 روپے کیوں بڑھا؟ وہ 25 روپے اس لیے بڑھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز ایک وقت آیا تھا کہ یہ 0 پہ مائنس پہ چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن پھر چڑھا ہے تو 200% چڑھا ہے, 200%. اگر آپ کا 76 روپیز تھا تو اصولاً 148, 156, 156 روپے لیٹر کرنا چاہیے تھا اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ چلتے. آپ نے اس کے ساتھ نہیں کیا, آپ نے افورڈیبل لمٹ تک 100 روپیز. آج پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 2 سال ہو چلے, تھوڑا سا 2 سال ہو چلے ہیں, اور 2 سال کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں اگر 100 روپے ہے, ان کے تو 2013 میں انیشل 3 منتھس میں 108 روپے تھا. یہ وہ کریڈٹ مت لیں کہ یہ سستا چھوڑ کے گئے تھے, ایسا نہیں ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مہنگائی, خودکشی, کوئی ایک خبر ہی بتا دیں خودکشی کی, خدا نہ خواستہ کسی نے اس پہ کی ہو. کورونا ڈیلی بیسس پہ رپورٹ ہو رہی ہیں خبریں, خبروں میں ٹی وی پہ بتا رہی ہیں. اچھا وہ میرے پاس وہ رپورٹس بھی ہیں ساجد صاحب, مہنگائی سے خودکشی کر لی, آگ لگا لی, وہ رپورٹس بھی ہیں جو ان کے ادوار میں بھی خودکشیاں لوگ. سوری ٹو سے ہم یہاں پہ یہ نہیں سر, ہم ساجد صاحب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو لے کے آئے ہیں نیا پاکستان, میں وہی چیز کہہ رہا ہوں, کیوں یہ پریویس چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں. اف دے آر بیٹر دین اس, وائی دے کوٹ دیز تھنگس. ان کو اگر پرفارم کرنا تھا, بات کرتے ہیں پیٹرول کی, بات کرتے ہیں بل کی کہ ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے. انہی کے پی ایم جو صاحب ہیں سپیچز میں اپنی کہا تھا کہ اتنا بل آئے تو جلا دیتے ہیں بل کو, اور کہتے ہیں کہ اتنا بل آئے تو پی ایم کو جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے. ابھی کیا سچویشن ہے ان کی, پیٹرول سستا کرتے ہیں اور پیٹرول آپ کو دستیاب نہیں ہوتا. چینی کا سکینڈل تھا, چینی دیکھیں کتنی مہنگی ہوگی. گولڈ تو خود جو بات کی, میری بات اب سن لیں تھوڑی سی, میں نے آپ کو سنا ہے, اب مجھے آپ تھوڑا سا سن لیں, آپ اب تھوڑا سا مجھے سن لیں. جہاں تک بات ہے پیٹرول کی اور ڈالر کی, جہاں تک بات کرتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈالر اس وقت بھی زیادہ تھا, لیکن اس وقت ڈالر کی اتنی زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریشو تھی اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت ہو گئی ہے. وہ تو ظاہر ہے یہ اپنی چیز کو خود ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ 62 تک آ گیا, تو اس چیز کو تو آپ کہہ لیں کہ ایکسپلین کرنے کی اس لحاظ سے ضروری. لیکن جہاں تک بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو معیشت جو ہے اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, میں نے پورا جو ہے سلسلے میں ریسرچ کیا ہے. 2000 ایک منٹ کے لیے روکوں گا ناظرین, وقت ہوا بریک کا, واپس آتے ہیں بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. محترمہ آپ بات کر رہی تھیں فائنینشیل سسٹم کے اوپر. جی معیشت کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ آپ نے جیسا بھی بتایا کہ جی یہ صرف کووڈ کی وجہ سے سچویشن ہوگی, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نیٹ پہ اگر چیک کرتے ہیں آپ کے جی ڈی پی ریٹس جو ہیں, آئی ہیو سم آف دا کیلکولیشن اباؤٹ دیٹ, کہ آپ کا 2015 سے یہ جو ہے بڑھنا شروع ہو گیا. 4.5 تھا آپ کا, 2016 میں یہ 5 میں گیا, 2017 5.5, پھر 6 پہ گیا 18 میں,
2018 میں یہ 6 تک پہنچ گیا, جو آپ کو پتا ہے کہ وہ نون لیگ تک کا جو ٹائم تھا. ان 2019 ایک دم اگر کہتے ہیں کہ کووڈ جو آیا وہ 2020 میں آیا, جو کہ اب آف کورس اس کا ریشو 2 ہے, 2 سے بھی بلکہ نیچے 1 پوائنٹ سم تھنگ ہے. تو آپ کا 2019 میں یہ 2 پہ کیسے پہنچ گیا؟ آپ ہر چیز کو بلیم دے رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے یہ ہو گیا, کووڈ کی وجہ سے ہر چیز ہوگی, مہنگائی ہوگی, پیٹرول اور ڈالر یہ تمام جو ایکسیڈ کر گیا. تو 2019 میں ایک دم 6 سے پرسنٹیج سے آپ کا 2 پہ آ گیا. یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہی ریزن ہے کہ آپ کی جو ہے پالیسیز جو تھی وہ غلط تھی اسٹارٹ سے ہی, آپ سیریس ہی نہیں تھے گورنمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نون لیگ کا تو بار بار یہی ویو رہا کہ نہیں سسٹم کو سنبھال سکتے, نہیں چل سکتے, ختم ہو جائیں گے, گر جائیں گے. جوڈیشری کی طرف سے بھی ابھی کچھ حملے کیے جا رہے ہیں. ابھی چیف جسٹس جو پنجاب ہے, لاہور ہائی کورٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ جس سسٹم کو تباہ کر دیا ہے, بغیر سوچے سمجھے اناؤنسمنٹس کر دی جاتی ہیں, اختیارات دے دیے جاتے ہیں, پھر واپس لے لیے جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جوڈیشری کی بات کر کے نا آپ ڈرا رہے ہیں, کیونکہ آئی ہیو ٹو بی کیئرفل, اور میں نہیں چاہتا کہ کل آئی شوڈ بی کال دیئر اینڈ کہ جی آئیں بتائیں, اور پھر میں وہی روٹین کا جس طرح, سوری اگین میرا نون لیگ کی طرف سے اشارہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کے مختلف پچھلے جو تھے جا کے معافی مانگ لیتے ہیں کہ جی غلطی ہوگی اور معاف بھی کر دیتے ہیں, تو انہیں عدالت کا. جوڈیشری کی یہ جی بات کہ آپ تصویر کا ایک رخ لے رہے ہیں نا, دوسرا بھی لیں. جوڈیشری نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو چلے جی کہا کہ یہ آپ سے سسٹم نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا, وہ نہیں چل رہا. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ذاتی حیثیت میں یہ ضرور کہوں گا کہ جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بے شک اس کو آن ایئر کر دیجیے گا. جوڈیشری کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایویلویشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, انصاف کریں. جو آپ کے پاس کیسز ہیں, پینڈنگ ہیں, بے تحاشا ہیں, بلک میں ہیں. آپ کل پرسوں کا ایک واقعہ دیکھیں کہ ایک عورت کو جس نے بدتمیزی کی ٹریفک وارڈن کے ساتھ, اور اس کے تھپڑ مارا, اور وہ جو اس کا وائرلیس سیٹ کھینچ رہی تھی اور بہت ہی توہین کی, وہ تو جناب معافی مانگتی ہے, اس کو عدلیہ معاف کر دیتی ہے. ایک 5 دن کا سزا یافتہ قیدی 7 سال جیل میں سڑتا رہا, اس پہ آپ سمپل معذرت کر لیتی ہے جوڈیشری سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جوڈیشری نہیں, دیکھیں ایک چیز ابھی آپ بات کر رہے ہیں, جواب پورا ہو گیا تو آپ کو جوڈیشری نے چلے جی کہا سسٹم نہیں چل رہا, تو وہ ذرا پن پوائنٹ کر دینا, مہربانی فرمائیں. میں وہ بتا دیں کہ کون سے. میں ایک چیز بتا رہا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ نے ڈیلیگیٹ کی ہیں پاورز میجسٹریٹ کی, اے سی اور ڈی سی کو, کمشنرز کو کر دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اس میں اختیارات استعمال کریں. کورٹس میں جو روٹین ہے ڈیلی وہ دیکھی جا رہی ہے کہ اے سی اور ٹی سی اس طریقے سے ایکسپیرینسڈ نہیں ہے. جیسے نون لیگ کا بار بار کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایکسپیرینسڈ نہیں ہے, اسی طریقے سے وہ ایکسپیرینسڈ نہیں ہے. چالان کورٹس میں نہیں آتے اور فائن کر دیا جاتا ہے. سنیں, نہیں پتا. یہ اے سی ڈی سی جو اے سی اسسٹنٹ کمشنر بھی بنا ہوگا نا, وہ پچھلے 3 سال سے پہلے انڈکٹ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, ذرا سنتے جائیں, جوڈیشری بھی سن رہی ہوگی, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. 35 سال کا دور تھا, جو ان کے زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر تھا نا, آج وہ چیف کمشنر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سنتے جائیں. جو ان کے زمانے کا پولیس میں اگر رینکس میں بھی اے ایس آئی بھرتی ہوا نا, تو وہ بھی ایس ایس پی اور وہاں تک پہنچا ہوا ہے. جو ان کے دور میں ڈائریکٹ آیا پولیس میں اے ایس پی آیا, تو وہ آئی جی اینڈ ڈی آئی جی بنا ہوا ہے. اینڈ اوور دا ایئر, اور پھر آپ دیکھیں کہ جعلی ڈگریوں والے پائلٹ بھی بنائے تو انہی دونوں گورنمنٹس نے بنائے. وہ سارے اس طرح کے آئے, ذرا سنیں, وہ سارے انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں. وہ کبھی بھی پیچھے بیٹھ کے تار آپ ہلاتے رہے, کیونکہ آپ نے اوبلائج کیا ہوا ہے, کسی کو سفارشوں سے کیا ہوگا سی ایس ایس میں, کسی کو کسی طریقے سے ڈالا ہوگا. وہ اس طریقے سے آپ کو آسانی سے نہیں چلنے دیں گے. ایک ڈاکٹر کو آپ کورٹس پہ بھیج دیں کیس لڑنے کے لیے, بات یہ ہے کہ کیا وہ مناسب ہے؟ اس ڈی سی کے جس کو میجسٹریٹ کے اختیارات دے دینا کس طرح سے جسٹیفائڈ کیسے؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف کمشنر بنے, وہ اور چیز ہے. پاورز دینا گورنمنٹ کا اختیار ہے, نہیں دے دینا ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ چیز بات ہو رہی ہے نا. وہ کس لیے, وہ مجسٹریٹ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ کسی کے دیوانی کے مقدمات یا بڑے مقدمات کے فیصلے کرے گا. یہ وہ ہے جو پرائس کنٹرول, فار ایگزامپل ون ایشو, وہ تو پہلے پرائس آئی, وہ آ کے جا کے آپ اس کو ایٹ دا اسپاٹ خالی فائن کر سکتے تھے نا. یو شوڈ بی ایبل ٹو پنش ہم ایز ویل, تاکہ ڈیٹرنس ہو, تھوڑا سا سسٹم سیدھا ہو. اچھا, جوڈیشری کے میں اس پہ آ رہا, دوسری فور, ایک تو چلیں جی یہ میں مانتا ہوں کوئی کمی کوتاہی ہوگی, انڈیکیٹر ذرا ایگزیکٹ انڈیکیٹ کریں تو انشاءاللہ بہتری کر لیں گے. دوسرا, جوڈیشری نے تو ایک اور بات بھی کہی ہے کہ 250 احتساب کورٹ کی عدالتیں قائم کریں,
1000 بلین کرپشن کا آپ کا واپس آئے گا جو یہ ماضی میں لوگ لوٹ کے کھا گئے ہیں. کس کو گئی ہے یہ اسی کل والا بیان نہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ظاہر گورنمنٹ کو کہا کہ جی 1000 آپ احتساب پورٹس اسٹیبلش کریں. اس میں تو کوئی دوسری اور اعتراض بھی تو دیکھیں یہ جوڈیشری میں جوڈیشری پہ کوئی قدغن نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں عدلیہ کا یہ فیصلہ بھی کہ انہوں نے کہا جی کہ اتنے کیونکہ اتنا کرپشن سے لوٹا کسوٹا گیا نوچا گیا اس ملک کو اور 1000 بلین آپ کا واپس آ جائے گا آپ کو تو پھر کر صحیح ہو گیا. اچھا مجھے ایک چیز کا جواب دیجیے گا. ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اندر جو سچویشن جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیگیٹو کمپین چل رہی ہے. کچھ لوگ, میں پی ایم ایل این کا ڈائریکٹلی نہیں کہوں گا لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ پی ایم ایل این کا بیانیہ نہ ہو لیکن شاید نام کو مس یوز کر رہے ہوں, لیکن پاک فوج کو کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پاک فوج کو جو ہے کے حوالے سے میں کہوں گی کہ یہ ہماری شان ہے. فوج جو ہے, فوج اگر نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. بارڈرز پہ ہم گھروں میں اگر آرام و سکون سے سوتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ماشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت دے کہ یہ ہماری سرحدوں پہ ہمارے محافظ ہیں. بات یہ آ جاتی ہے کہ جس طرح سے کرپشن کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ پورا ایک محکمہ, ایک شخص اگر کرپٹ ہے تو پورا محکمہ کرپٹ نہیں ہو سکتا. ایک جج غلط ہے تو پوری جوڈیشری کو آپ رانگ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح گورنمنٹ میں اگر فیو آف دا پیپل کوئی جو ہے غلط پالیسیز کو لے کے آتے ہیں تو تمام گورنمنٹ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ جو ہے تمام کی تمام غلط ہے. تو سیم تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے کہ اگر فوج میں کسی ایک شخص کی وجہ سے کچھ ایسا مساپ سامنے آ جاتے ہیں, کچھ ایسی کیلکولیشنز اور کچھ ایسے واقعات انسیڈنٹ سامنے آتے ہیں تو ہم اس چیز کا بلیم فوج کو بالکل بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ یہی اسی طرح سے کہ 5 فنگرز آر نوٹ ایکول, بلیک شیپس. آپ دیکھیں اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کے کسی بھی محکمے میں یا پریویسلی آپ مسلمانوں کی بھی ہسٹری دیکھ لیں کہ آپ کے اندر گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کے ڈپارٹمنٹس کو کمزور کرنے کے ہمیشہ غدار بھی بیچ میں سے نکلتے رہے ہیں. دوسرے کنٹریز کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے بندے بھیجتے رہے ہیں کہ بیچ میں جو آ کے آپ کے حوالے سے جو بھی رپورٹنگ ہے وہ اپنی طور پہ کریں. تو دے آر ڈفرنٹ کائنڈ آف کانسپریسیز جو ہر ڈپارٹمنٹ میں چلتی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ پروپیگنڈا کسی قسم کا بھی ہو ہم رہا ہے تو بالکل بھی نہیں. دیکھیں جو میڈیا جو اگر اس حوالے سے ہوتا ہے تو میں اس بالکل کنڈیم کرتی ہوں. بالکل ہم لوگ بالکل بھی اپنی فوج کے اگینسٹ نہیں ہیں, اور یہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں تو کچھ لوگ ہیں کہ جو آگے ہو کے بولتے ہیں, ادروائز ہمارے پارٹی کا موقف بالکل بھی نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں میڈم کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج پورے پاکستان میں ایک بات جو میں نے اچھی دیکھی سوشل میڈیا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ آرمی کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. ایوری ون لوز پاک آرمی, اور ہر بندہ پاکستان آرمی کی قربانیوں کی تعریف کرتا ہے, داد و تحسین دیتا ہے اور تسلیم کرتا ہے. دیکھیں ہٹلر نے کہا تھا نا کہ اگر کسی ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کی آرمی اور عوام میں اختلاف پیدا کر دو, ایک ویج کریٹ کر دو, گیپ کریٹ کر دو. وہی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ کوشش, اور بیسیکلی میں چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے, کوئی بھی محب وطن پاکستان یہ کبھی نہیں چاہے گا. یہ بیسیکلی فارن ہینڈز ہیں. آپ دیکھیں نا ابھی جو اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا انڈیا, سارا وہ نظر آیا. بلوچستان میں کلبھوشن آپ نے پکڑا, سارے پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے, وہ کوشش کر رہی ہیں وہ ہر طریقے سے. کیونکہ اچھا یہ انڈیکیٹر دیکھیں کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا انڈیا کو کبھی بھی گوارا نہیں ہے. مطلب انہوں نے فیبرری جب لاسٹ ایئر اس پہ کیا, آپ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, اور پھر ابھی نندن کی چائے اور وہ ساری دنیا میں مشہور ہو گئی, منہ کی کھانی پڑی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاک فوج کے اوپر کسی کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا میں یہ چند ایک وہ انڈین ایلیمنٹس ہیں, مختلف نام ہو سکتا ہے کہ وہ لیگ کا بنا کے لوگوں خلاف سائبر کرائم ایکشن ہونا چاہیے. ان کے خلاف اگر بنیادی کو بات چیز اگر شیئر کر رہا ہے, دیکھیں وائرل کر رہا ہے, تو ایک بات اچھی مجھے لگی کہ جب آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا کیس تھا تو اس پہ تمام پارٹیز, نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, متفق ہو کے جہاں میں ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے لائٹر سائڈ پہ وہ شیئر تھا کہ آپس کے اختلاف تو اندر کی بات ہیں, بھارت تیرے خلاف حکومت کے ساتھ ہے, تو سارے پھر ادھر مل جاتے ہیں. اور پاک فوج کو سلام. محترمہ ایک لائن میں جواب دیجیے 30 سیکنڈ میں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کمزور ہوتا دیکھ رہی ہے, نون لیگ اور الیکشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں, کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے, کب تک الیکشن دیکھ رہی ہیں آپ؟ انشاءاللہ جہاں تک ہماری کیلکولیشن ہے ود ان اے ایئر
جو ہے نیکسٹ ایئر جو ہوگا ٹھیک. انشاءاللہ جو ہے الیکشن کا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر انشاءاللہ الیکشن کا ٹائم ہوگا. گاڈ مجھے بھی 30 سیکنڈ دیتے جی ہیں. جی جی 30 بتا دیجیے گا. یہ اصل میں جو 35 سال کا نشہ ہے نا یہ ٹوٹتا نہیں ہے. اب وہ صبر اقتدار نہیں کا ہوتا, نشہ. 5 سال انتظار نہیں ہوتا, نیکسٹ ایئر 5 سال ہمیں کب انتظار کرنے دیا ہے, ہمیشہ 2-3 سال بعد ہی ہمارے خلاف ٹپکتی رہتی ہے. 3 سال بعد ہمارے خلاف کمپین سٹارٹ کر دی آپ لوگوں نے. 5 سال پورے کریں گے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, یہ ہے سیاسی مستقبل پاکستان کا. آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جو پاک فوج کے حوالے سے بات ہوئی, یہی ٹرو اسپرٹ ہے, ہونی چاہیے, رہنی چاہیے. بالا تر کسی پارٹی سے ہٹ کے ہمیں ہمارا یہی مینیفیسٹو ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے سسٹم کو بچانا ہے. سسٹم ہے, پاک فوج ہے, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ پارٹیز ہیں, اور یہ الیکشن ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک اور نئے گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.